السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear third semester students, we were learning the topic prominent poets of Umayyad period. Today we will continue it. In our last class we took a brief introduction of three poets. Those were Al-Akhtal, Al-Jarir and Farazdaq. Today we will study about them in detail. Okay. What the topic is Abraz Shorai fil Asri Umawi, prominent poets of Umayyad period. Umayyad period begins after the period of the rightly guided caliphs, Khulafa ar-Rashidin, the rightly guided caliphs, Hazrat Sayyidina Abu Bakr, Hazrat Sayyidina Umar, Hazrat Sayyidina Uthman bin Affan, Hazrat Sayyidina Ali bin Abu Talib رضی اللہ عنہم. ان کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے اس کو اموی دور کہتے ہیں. قریب جو ہے حضور علیہ السلام 10 سال مدینے میں رہنے کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا. خلفائے راشدین کا دور قریب 30 سال چلا. وہ 30 سال کے بعد جو ہے اموی دور شروع ہوا. اموی دور کسے کہتے ہیں؟ اموی دور کے پہلے بادشاہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان تھے رضی اللہ عنہما. معاویہ بن ابو سفیان جو ہے اموی خلافت کے علمبردار بھی ہیں اور جو ہے نا فاؤنڈیشن بیس ڈالنے والے ہیں. اموی خلافت کے پہلے بادشاہ اور پہلے رولر ہیں. تو اس دور میں یہ اموی دور قریب جو ہے 89 ایئرس کا تھا. 89 to 90 ایئرس کا اموی دور تھا. اس میں بہت سارے بادشاہ گزرے. سب سے پہلے بادشاہ امیر معاویہ تھے. اس کے بعد ان کا بیٹا یزید بنا. یزید کے بعد کوئی دوسرے کیا ہے معاویہ ثانی آئے. اس کے بعد اور ایک بادشاہ آیا. اس کے بعد مروان آیا. اس کے بعد جو ہے اور دوسرے بھی جو ہے بادشاہ ہوتے رہے. جیسے عبد الملک ہے، عبد الملک اور ولید تھا، عمر ثانی تھا. ایسے لوگ جو ہے بادشاہ بنتے رہے. یہ قریب 90 سال کا دور چلا اموی دور. تو اس دور میں نہ صرف حدیث ترقی کری بلکہ پروز اسٹائل بھی ترقی کرا، پوئٹری اسٹائل بھی ترقی کرا. اب اس میں پوئٹری اسٹائل میں بھی جو ہے نا خاص طور سے بعض شاعراں اموی دور کے سیلیبریٹڈ پوئٹس کہے جانے لگے. ابرز الشعراء فی العصر الاموی، خاص شعراء اموی دور کے خاص شعراء کون تھے اس کے بارے میں آپ کو پڑھا رہے. اموی دور میں سب سے زیادہ جو مشہور ہوئے، ایسے تو بہت سارے شاعراں تھے لیکن ان سب میں بھی جو ہے ان لوگوں کا نام زیادہ لیا جاتا ہے. ان میں جریر، اختل، فرزدق، عمر بن ابی ربیعہ تھے. Let's begin our topic. Prominent poets of Umayyad period. During the reign of the Umayyad rulers, many young poets, thinkers, philosophers came out to compose verses that left no stone unturned for the development of Arabic language and literature. اموی دور میں بہت سارے جانباز شعراء اور جو ہے مفکرین اور جو ہے فلسفی، یہ لوگ جو ہے نا ابھر کے آئے. یہ لوگوں نے ایک بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی عربی زبان کی ترقی میں اور اس کے ادب کی ترقی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. اتنی ترقی یہ لوگ دیے. Among these thinkers and philosophers we may the notable ones are. ان مفکرین میں، ان فلسفیوں میں سب سے زیادہ مشہور اور قابل ذکر ہے جریر، اختل، فرزدق، عمر بن ابی ربیعہ. یہ چار جو ہے نا زیادہ لائق ذکر ہے. جریر کون تھا؟ جریر از دا موسٹ نوٹیبل، موسٹ سیلیبریٹڈ پوئٹ آف امیyyad پیریڈ. اموی دور کا سب سے مشہور شاعر جریر تھا. یہ 650 عیسوی میں پیدا ہوا
اور 628 یا 29 میں اس کا انتقال ہوا. ہیز اوریجنل نیم از جریر بن عطیہ الخطفی التمیمی تھا. اس کا اصلی نام جو ہے جریر بن عطیہ خطفی اور تمیمی تھا. ہی واز این عرب پوئٹ اینڈ سیٹیرسٹ. یہ شاعر، عرب کا شاعر تھا اور انہیں ناقد تھا. کرٹیسزم کرنا اس کا کام تھا اور کڑوے اشعار کہنا اس کا کام تھا، اور لوگوں میں نقص نکالنا، انسلٹ کرنا، انسلٹ شاعری میں بہت زیادہ مشہور تھا. جریر واز بورن ان دا ریجن آف کیلف عثمان. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جریر پیدا ہوا. اینڈ واز اے ممبر آف دا ٹرائب خلیب. خلیب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ایک خلیب قبیلے کا ایک حصہ تھا. اور خلیب جو ہے نا اے برانچ آف بنو تمیم، بنو تمیم کی ایک شاخ تھی. خلیب کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور خلیب جو ہے بنو تمیم کی ایک شاخ تھی. ہی واز اے نیٹو آف الیمامہ. یہ ساتھ ہی ساتھ یمامہ جو ملک شہر ہے وہاں کا یہ باشندہ تھا، رہنے والا تھا. بٹ آلسو اسپینڈ ٹائم ان دمسکس. انہیں دمشق میں بھی اپنا وقت گزارا رہا. ایٹ دی کورٹ آف دا امیت کیلف. اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کے دربار میں انہیں وقت گزارا. ہی ہیڈ اپرچونیٹیز آف ایکسٹرالنگ الحجاج. حجاج کی تعریف میں شعرا کہنے کے، شعر شاعری اور پوئمس لکھنے کا اس کو موقع ملا تھا. دا ٹیریبل گورنر آف دیٹ پروونس. حجاج جو ہے نا بہت زیادہ ظالم بادشاہ تھا اور ظلم میں انہیں زیادہ مشہور تھا. یہ بعض کام اچھے بھی کیا لیکن زیادہ تر جو ہے ظلم زیادہ کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے جریر اس کی تعریف میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھا. بہت سارے نظم، پوئمس جو ہے نا جس کے حجاج کی شان میں لکھا. بٹ دا فیور آف دا امیت پرنسز واز ناٹ بیسٹوڈ اپان ہم ایز اختل ہیڈ پریجوڈائز عبد الملک اگینسٹ ہم. لیکن اس کو خاطر خواہ جیسا مقام ملنا چاہیے تھا اموی دور میں، اموی بادشاہوں میں، ویسا نہیں ملا. کیونکہ اختل جو دوسرا اور ایک شاعر تھا اس کا رائیول، اس کے زمانے کا اور ایک مشہور شاعر اختل تھا، انہیں جو ہے نا عبد الملک بلکہ بادشاہ کو اس کے خلاف کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو کوئی جو ہے نا موقع نہیں ملا اپنا پروان چڑھنے کا، زیادہ جو ہے پیسہ کمانے کا. Al-Hajjaj, the terrible governor of that province, but the favors of the Umayyad princess was not bestowed upon him as Akhtal had prejudiced Abdul Malik against him. He had to wait till Umar II. اب حجاج کے بعد جو ہے اور دوسرے لوگ خلیفہ بنے، یہاں تک کہ جو ہے عبد الملک بھی بنا. عبد الملک کے بعد ولید بن یازید بنا. ولید بن یازید کے بعد عمر نام کا ایک خلیفہ بنا، عمر II. اس کے زمانے میں جو ہے نا اس کو کچھ ترقی ملی اور اس کی شاعری کو بھی سراہا گیا. He had to wait till Umar II ascended the throne before seeing him preferred before his rivals. جب عمر آیا تخت پر تو جب انہیں جو ہے نا اس کو پریفرنس ملا، دوسرے جو شاعراں تھے ان کو پیچھے ہوئے وہ لوگ، انہیں آگے بڑھ سکا. اس سے پہلے انہیں جو ہے نا دوسرے نمبر پہ ہی تھا. He was a mighty fighter. جریر جو ہے ایک جو ہے نا اسٹرانگ فائٹر تھا، بہت جنگجو انسان تھا. His life was spent in poetic tournaments. یہ جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ شعر شاعری کے جو مقابلے ہوتے تھے اس میں بھی یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتا تھا. The most famous of these was with the Farazdakh. اور یہ پوئٹک ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ جو مشہور ٹورنامنٹ ہوا پوئمس کا وہ فرزدق سے ہوا تھا، جو فرزدق کی مدد جو ہے اختل کرا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اس کو معاف نہیں کر پایا اور اس کے اوپر الزامات وغیرہ لگا کے اس کو یہاں تک کہ شہر بدر کر دیے، بستی کے باہر کر دیا گیا. And turned the anger of his own tribe against him towards the end of his life. جریر کے جو ہے زندگی کے اختتام پر انہیں اپنے قبیلے کو
واپس آ گیا. جریر ریٹرن ٹو ہز اون ٹرائب, اپنے قبیلے کو واپس آیا یمامہ کو, اور وہاں پر اس کا انتقال ہوا 728 عیسوی میں. As a poet, Jarir gave all he belongs to for the sake of Arabic. شاعر کی حیثیت سے جریر نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا عربک کی خاطر. He was courageous, وہ ہمت والا آدمی تھا. Purer in heart, اس کا دل جو ہے پاک تھا. Good in character, اچھا جو ہے اچھے اخلاق تھے. Bitter in satire, جبکہ اگر کسی کی انسلٹ کرتا تو بہت کڑوی معلوم ہوتی تھی. سویٹ ان امروز ٹاک, اور جو ہے نا شعر شاعری میں اور جو ہے ایروٹک پوئٹری میں بھی اس کا انہیں ماہر تھا. ایکسپرٹ ان مارننگ, اور غم زدہ نوحہ کرنا, مرثیہ پڑھنے میں بھی یہ ماہر تھا. A few verses from his satire are quoted below to show his mastery in the poetry. اور چند اشعار یہاں پر دیے جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ انہیں کتنا جو ہے نا ماہر تھا پوئٹری میں. لقد ولدت ام الفرزدق فاجرن, یہ فاجر فرزدق کے خلاف جریر نے جو اشعار لکھے اس کی انسلٹ کرنے کے لیے, اس کا ایک نمونہ ہے. لقد ولدت ام الفرزدق فاجرن مقرفا فجاءت بوزا رزن قصیر القوادمی یوسل حبلیہ اذا جن لیلہ لیرقى الی جارتہ بالسلالم. یہ انسلٹنگ پوئٹری جو ہے نا جریر کیا تھا. کس کے بارے میں؟ ابھی ہم جو ہے جریر کے بارے میں پڑھے تھے, جو انہیں کیا جریر جو ہے نا فرزدق کے خلاف اس کی مذمت میں جو اشعار لکھا اس کے بارے میں ہم پڑھے. کیونکہ کبھی کبھی یہ شاعراں کیا کرتے تھے, بادشاہوں کی تعریف کرتے کرتے اور بادشاہوں کی مذمت کرتے کرتے پرسنل اٹیکس پہ بھی آ جاتے تھے. تو یہ پرسنل اٹیکس جو ہے قریب یہ جریر اور فرزدق کے بیچ میں 40 سال تک جاری رہا. پرسنل اٹیک, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تانے تشنے کرتے رہتے تھے لوگ, جبکہ دونوں بھی قابل شاعراں تھے. ٹھیک ہے, غلط بیانی سے کام لینے سے بھی یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے تھے, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال لیتے تھے, جبکہ ایسا کرنا نہیں ہے, لیکن اس زمانے کا ٹرینڈ ایسا ہو گیا تھا. کیونکہ کوئی نہ کوئی شاعر اپنے آپ کو جو ہے نا کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے منسوب کر لیتا تھا, منسوب کر کے وہ اپنے قبیلے کے تعریف میں اور دوسروں کی جو ہے مذمت میں اشعار لکھنا شروع کر دیتا تھا. قبیلوں کی تعریف میں لکھتے ہوئے اگر وہ قبیلے کا شاعر جو ہے اس کے خلاف لکھ رہا تو وہ شاعر کے خلاف بھی اشعار لکھ کے اس کی مذمت کیا کرتے تھے لوگ. یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر. تو جریر کے بارے میں ہم پڑھے, جیسے ایک نمونہ ہے, لقد ولدت ام الفرزدق فاجرن فجاءت بوزا زرین قصیر القوادمی یوسل حبلیہ اذا جن لیلہ لیرقى الی جارتہ بالسلالم. یہ جو ہے نا فرزدق کی مذمت میں انہیں جو ہے نا جریر لکھا. اس نے کہا کہ جو ہے فرزدق کی ماں نے جو ہے نا ایک فاجر کو جنم دیا ہے, ایک جو ہے نا گناہ گار کو پیدا کیا ہے, ایسا بول کے اس کی مذمت کرا. اور آپ آئیے ہم کیا کریں گے, دوسرا شاعر اختل کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اختل another notable poet of Umayyad period was اختل بھی ایک جو ہے نا قابل ذکر شاعر تھا, who occupied the same eminent place and position as Jarir. وہی مرتبہ وہی مقام اختل کا بھی تھا جو فرزدق کا مقام تھا. ٹھیک ہے. His original name is ابو ملک غیاث بن غوث التغلبی. اس کا اصلی نام جو ہے ابو الملک غیاث بن غوث التغلبی تھا. He was adorned as the court poet of عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان اموی بادشاہ کا انہیں جو ہے نا شاہی شاعر بن گیا تھا.
درباری شاعر اپوائنٹ کر لیا گیا تھا. اختل واز بورن ان فراتی پیننسولا بائی اے کرسچین پیرنٹ. اختل کی ولادت، اختل پیدا ہوا کرسچین فیملی کے لوگوں کو فراتی پیننسولا میں. ہی بلانگس ٹو بنو تغلب. بنو تغلب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. ہی لاسٹ ہز مدر وین ہی واز اے اسمال کڈ. اس کی ماں کا انتقال ہو گیا جب وہ چھوٹا تھا. ہی گریو اپ انڈر دی گائیڈنس آف ہز اسٹیپ مدر. انہیں اپنی پرورش جو ہے کہاں پر ہوئی؟ اس کی پرورش سونتیلی ماں کی دیکھ بھال میں اس کی پرورش ہوئی. whom his father married after death of his first wife. جب اختل کی ماں کے انتقال کے بعد ان کے والد نے جب دوسری شادی کی تو ان کی دوسری شادی کی جو عورت تھی ان کے اس میں ان کی دیکھ بھال میں یہ اختل جو ہے پرورش پایا. He was an uncivilized boy. غیر مہذب بچہ بنا ہی نہیں. Who never stood for the status of the elder. اور جو ہے بڑوں کی عزت کبھی نہیں کرتا تھا. He was addicted to wine. شراب کا عادی ہو گیا تھا. He never stopped drinking even in امیت کوٹ. پینا نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ دربار میں بھی اگر جاتا تو پی کے ہی جاتا تھا. He used to compose from his childhood. وہ شاعری تو اپنے بچپن سے ہی لکھتا تھا، بچپن سے ہی شعر شاعری کرنے کا اس کو شوق تھا. He was selected as the court poet of Umayyad ruler. بعد میں اس کو جو ہے کورٹ پوئٹ کی حیثیت سے انتخاب کر لیا گیا. In Akhtal, the Umayyad ruler found a special part of their brave deeds. Caliph Abdul Malik, though he cared little for religion, tried to convert him to the Muslim faith. اب یہ کیونکہ کرسچنس فیملی کو جو ہے نا پیدا ہوا تھا، کورٹ پوئٹ تھا. عبد الملک جو ہے کوئی مذہب کی پرواہ کرنے والا بادشاہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہیں کوشش کرا کے شاید یہ جو ہے مسلمان ہو گئے تو اچھا ہے بول کے ایسی بھی کوشش کرا تھا. ونس ان رپلائی آف عبد الملک، ایک مرتبہ عبد الملک کے جواب میں یہ کہا، ہی سیڈ that if he would allow drinking wine and exempted from fasting in Ramadan, he could accept Islam. عبد الملک جب اس کو اسلام کی طرف راغب کرایا تو اس کے جواب میں ایک مرتبہ اس نے یہ کہا کہ اگر میرے کو جو ہے رمضان کے روزے نئے رہنے کا اگر پرمیشن دے دیا جائے اور شراب پینے کی اجازت دے دی جائے تو پھر میں جو ہے نا اسلام ایکسیپٹ کروں گا بول کے ایسا بولا تھا. A subject of frequent argument at the Umayyad court was the relative merits of these three poets. یہ تین شاعران اختل، فرزدق اور جریر کے مابین جو ہے نا یہ باتیں بحث مباحثے چلتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. The princes would amuse themselves by making their courtiers pronounce an opinion, and the courtiers who dreaded the vengeance of the two poets who must be passed over if the palm was awarded to the third. اب یہ جو بھی یہ لوگ تعریفاں وغیرہ کر لیتے تھے ایک دوسرے پہ لان تان، تو کسی نہ کسی ایک کو انعام ملتا تھا، باقی دوسروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. would get out of the difficulty by taking refuge in the generalities. Generalities in later days under the Abbasids, when passions had cooled, grammarians ended by preferring Akhtal because his verses were more finished and correct, and because he had been able to produce the largest number of poems of a certain length which are irreproachable from beginning to end, both in subject and in form. بعد میں جب یہ لوگ کا معاملہ تو ایسا ہی چلتا رہا، جب عباسی دور آیا تو اس زمانے میں جو ہے نا پورے شاعروں کے کلام کو ایک جگہ کر کے جب ریسرچ ہوا تو بہت سارے لوگ جو ہے اختل کی شاعری کو پریفرنس دیے، کیونکہ یہ ایک انداز میں ایک نمونے میں لکھتا تھا. ایک پریفرڈ پوئمس اس کے تھے، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے نا بہت قابلیت تھی کہ
انہیں گرامر کے حساب سے، الفاظ کے حساب سے ناپ تول کے شاعری کرتا تھا. The qualities most valued in his work are fullness of efforts and purity of expressions. اس کے خصوصیت یہ تھی کہ یہ جو بھی بات کہتا تھا صحیح انداز میں، اچھے انداز میں، صاف ستھرے انداز میں اس کو رکھنے کی قابلیت اس کے اندر تھی. We are told nothing as to loftiness of his inspiration. But one famous line which Harun Rashid loved to recall proves the nobility of the moral sentiments he enunciated. It occurs in his ode addresses to the Caliph Abdul Malik, in which, speaking of the Umayyad, he says, "You terrible in their rage, if they are withstood. They are the most element of men when victory is won." The verses of Akhtal consist of elegy and satire. اختل جو شاعر تھا یہ جو ہے اشعار میں ماہر ہی تھا. اب ہارون رشید اس کے اشعار کو کوٹ بھی کرتا تھا کبھی کبھی. ہارون رشید جو خلیفہ تھا اس کے اشعار کو کوٹ کرتا تھا. اور his elegies are purer than milk. جبکہ اس کی مٹھاس کی میٹھی شاعری ایسی تھی کہ دودھ سے بھی زیادہ پیور تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شاعری بہت ہی اچھی تھی. اختل satired not only Jarir and Faraddaq, he even satired the Ansars also. یہ اختل جو ہے نا نہ صرف اپنے کاؤنٹر پارٹس کا انسلٹ کیا بلکہ انصار جو صحابی رسول کہلاتے تھے، انصار کہلاتے تھے، مدینے کے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں بھی غیر غلط بیانی سے یہ کام لیا تھا.